الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا رات بنائی ہم نے سکون اور اطمینان کے لیے وجعلنا النہار معاشا اور دن بنایا ہے ہم نے معاش کے لیے کاروبار کرو تجارتیں کرو لین دین کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات فخر موجودات امام الہدا خطیب الانبیاء امام الاولین والآخرین سید المرسلین امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی کے اوپر جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ آج اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے رحمتیں ہوں بخششیں ہوں اللہ کی نوازشات اور کرم نوازیاں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔
اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما علماء محدثین ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، گزشتہ کئی خطبات سے آپ آداب نیند کے حوالہ سے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ نے جو نیند کے حوالہ سے، سونے کے حوالہ سے آداب بیان فرمائے ہیں، جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو رستے ہمارے لیے متعین فرمائے ہیں، آپ کی نیند کیسی تھی، آپ کے معمولات کیا تھے، آپ وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو پچھلے خطبے میں ہمارے کتنے آداب بیان ہوئے تھے؟ 9 آداب بیان ہوئے تھے۔ 9 آداب آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہے 10واں ادب سونے کا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 10واں ادب بیان کیا ہے سونے کے حوالہ سے، آپ اندازہ کریں کہ جو آداب بیان ہو رہے ہیں، یقین مانیں اتنی فکر تو ماں باپ کو بھی نہیں ہوتی جتنی فکر اللہ نے اپنے محبوب کو دے کے بھیجا۔ کبھی ماں باپ نے اتنی سونے کے حوالہ سے بچوں کو اویئرنس دی ہے؟ اتنی فکر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب جو 10واں ادب میں بیان کرنے لگا ہوں، آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا تو میں کافی دیر اس حدیث کو لکھ کے یقین مانے صرف یہی سوچتا رہا کہ اللہ تو اپنے محبوب کو تو نے کتنی اپنی امت کی فکر دے کے بھیجا ہے، اور دنیا میں بھی فکر، قیامت کے دن بھی اتنی فکر ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جب پل صراط لگے گا نا، ما بین ظہری جہنم، جہنم کے درمیان پل صراط لگے گا، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہوگا، احد من السیف، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور تاریکیاں اور اندھیرے اس پہ امڈ رہے ہوں گے۔ ایسے ظلمات اور تاریکیاں ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی جیسی تاریکیوں کے اندر پل صراط لگا ہوا ہوگا، جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ تو وہاں سے انسانوں کو گزرنا پڑے گا، اور وہاں پہ اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے، اللہم سلم، اللہم سلم، اللہ آج مجھے سلامت رکھ لینا، اللہ آج مجھے سلامت رکھ لینا۔ لیکن میں اپنے محبوب کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، لاکھ بار قربان جاؤں، اللہ کی قسم میرے محبوب وہاں بھی کہہ رہے ہوں گے، اللہم امتی، اے میرے اللہ آج میری امت کا کیا بنے گا، اللہ آج میری امت کا کیا بنے گا۔ اس امت کی اتنی فکر ہے۔ 10واں ادب آپ نے جو بیان فرمایا، علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت، جس بندے نے رات گزاری ایسی چھت کے اوپر، ظہر بیت ای علی سطح، چھت کے اوپر جس نے رات گزاری نیند کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو لوگ اپنی چھتوں کے اوپر چارپائیاں لے جاتے ہیں، چھتوں کے اوپر سوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات علی ظہر بیت، جس نے ایسی چھت کے اوپر رات گزاری، لیس لہ حجار، جس چھت کے اوپر چار دیواری نہیں ہوئی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بنیرے نہیں ہوئے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ چھت محفوظ ہو جائے گی، اوپر آنا جانا آسان ہو جائے گا، پردہ داری بھی ہوگی، بچے چھت پہ آتے ہیں کھیل لیتے ہیں، کوئی بچہ نیچے نہ گر جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات علی ظہر بیت، جس شخص نے رات گزاری ایسی چھت کے اوپر جس چھت کے ارد گرد چار دیواری نہیں ہوئی، فرمایا لیس لہ حجار فقد بریئت منہ الذمہ، اس بندے سے رب کریم کا ذمہ نہیں ہے، اللہ نے اس بندے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اللہ اس بندے کی ذمہ داری سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر یہ بندہ چھت سے رات کو اٹھا، سویا تھا، اچانک قضائے حاجت کے لیے بھی اٹھنا پڑ جاتا ہے، بولو براز کے لیے بھی اٹھنا پڑ جاتا ہے، اٹھا ہے، نیند تھی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا سنا ہوگا، رات کو بندہ اٹھا چھت سے پتہ ہی نہیں چلا نیچے گر گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارا ایک بھائی وہ چھت سے یعنی گھر کی اوپر چار دیواری نہیں ہوئی تھی تو وہ پیچھے گر گیا رات کو۔ فرمایا رات کو جب رات گزارتے ہو سونے کے لیے ایسی چھتوں کے اوپر نہ سویا کرو جس چھت کی چار دیواری نہ ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ رات کو پتہ ہی نہ چلے اور آپ نیچے گر جاؤ، بازو ٹوٹ گیا ہے، پاؤں خراب ہو گیا ہے، سر پہ چوٹ آ گئی ہے، مختلف قسم کی چوٹیں لگ جاتی ہیں۔ فکر کس کو ہے؟ کس نے بیان کیا؟ سبحان اللہ، ان چیزوں کی بھی فکر کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں یہ ادب و آداب بتلائے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے گرد یہ ہیں، نیند کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے۔ اور اپنا حال پتہ کیا تھا؟ اپنا آپ کا حال یہ تھا کہ ہم تو بڑے بڑے بیڈوں کے اوپر آرام کرتے ہیں، گدے جناب بڑے بڑے زبردست، آپ نیند کر رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں آپ کے اوپر پڑیں، گرمی کا موسم تھا، آپ ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، زمین کے اوپر ایک چٹائی کے اوپر آپ لیٹے ہوئے، علی وجہ حسیر، چٹائی کے اوپر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں پڑیں، چٹائی کے کھگوں کے نشان آپ کی پشت کمر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ فبکا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ما یبکیک یا عمر، عمر رو کیوں رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو اس لیے رہا ہوں ان فارس والروم ان فارس والروم ہم عدو اللہ، فارسی، رومی، ایرانی یہ اس وقت کی بڑی بڑی طاغوتی اور بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں، اور بڑے اس وقت کے ماڈرن لوگ تھے، اس وقت کے بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، اس وقت کے بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے امیر لوگ تھے۔ جب ایران فتح ہوا تو ایران کے جو بادشاہ تھا اس کے محل سے جو غلیچہ ایک مدینہ پہنچایا گیا تھا، سونے کی تاروں کا بنا ہوا تھا۔ ایسے وہ لوگ تھے، ان فارس والروم ہم عدو اللہ، فارسی، رومی، ایرانی اللہ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے تو محلوں کے اندر گالیچے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مضبوط اور بڑے بڑے خوبصورت، جو ان کے پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے خوبصورت اور نرم بیڈوں کے اوپر وہ آرام اور نیند کرتے ہیں۔ انت رسول اللہ، انت حبیب اللہ، انت کریم اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کو نبوت کا تاجور بنا کے بھیجا ہے، اور آپ ایک کھجور کے کھگوں کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مجھے آپ کو دیکھ کر، اسی چیز اور اسی صورتحال کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا عمر اس وجہ سے رو رہے ہو؟ جی اللہ کے رسول اس وجہ سے رو رہا ہوں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ نے فرمایا ما ترضا ان تکون لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، عمر کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ انہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں عطا کر دی ہیں، اور ہمیں رب ذوالجلال قیامت کے دن اپنی جنت کے اندر یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس جنت کے محل، اس جنت کی رہائشیں، ما خطر فی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں آج تک اس کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا، جو اللہ کریم نے جنتیوں کے لیے رہائشیں وہاں تیار کی ہیں۔ کیسا عجیب وہ منظر ہوگا کہ لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضۃ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، وملاتھا مسک الاظفر، اس کے اندر گارا کستوری کا استعمال ہوا ہوگا، اور جو فرش پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر لولو والمرجان کے موتی لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے وہ بندے جو جنتی بندے ہیں، جن کا سونا، جن کا جاگنا، جن کی صبح، جن کی شام، جن کے لیل، جن کے نہار، جن کے دن کا لمحہ لمحہ، رات کا لحظہ لحظہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرتا تھا، قیامت کے دن رب کریم ان کی قدر اس طرح کریں گے کہ رب کائنات انہیں یہ محل عطا فرما دیں گے۔ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو 10واں سبب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ چھت کے اوپر، ایسی چھت کے اوپر نہ سوئیں جو چھت جس کے چار دیواری نہ ہوئی ہو، ایسی چھت کے اوپر نہ سوئیں۔ کتنے آداب ہوئے؟ 10۔ 11واں ادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگتے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں کوئی چکناہٹ وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ کیوں؟ بندہ سو جاتا ہے، کوئی چکناہٹ وغیرہ، کوئی میٹھی چیز ہاتھوں کو لگی ہوتی ہے، کوئی کیڑے مکوڑے آتے ہیں، وہ کھانے کے لیے آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائیں، آپ ہاتھ کے اوپر چڑھ جائے اور ساتھ کوئی چیز ڈس جائے، نقصان پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص من ناما، جو رات کو سویا، وفی یدہ غمر، اور اس کے ہاتھ کو کچھ چکناہٹ لگی ہوئی ہے، کوئی میٹھا لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، رات کو اس نے ہاتھ ہی نہیں دھوئے تھے، اسی طرح ہی سو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَصَابَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اسے اس نے دھویا نہیں تھا، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اسے کوئی چیز پہنچ گئی، کوئی چیز ڈس گئی، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، مت کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ہے، مت ملامت کرے اللہ کو، مت اللہ رب العزت کے تذکرے کرے اس معاملہ کے اندر۔ اللہ نے تو تمہیں بتلا دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو واش کر کے دھو کے سویا کرو۔ فلا یلومن الا نفسہ، وہ اپنی ذات کو ملامت کرے اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا تو۔ کتنے آداب ہوئے؟ 11۔ 12واں ادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوتے ہو تو انسان کو اپنے سطر کا خیال رکھ کے سونا چاہیے۔ ایک تو آسمان کے نیچے متجرد ننگا نہیں انسان کو سونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اپنے اوپر کپڑا لے کے سونا چاہیے، گرمی کا بھی موسم ہو تب بھی کوئی نہ کوئی باریک کپڑا اپنے اوپر لے کے سونا چاہیے۔ یہ آداب ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ یستلقین احدکم، نہ لیٹے تم میں سے کوئی شخص یضع احدی رجلیہ علی الاخری، جس سے اس کا صدر ننگا ہو رہا ہو، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل تو وہ جو ہے نا وہ رواج ختم ہو گیا ہے، تقریباً کافی سارا ابھی دیہاتوں کے اندر موجود ہے، لوگ تہ بند باندھ کے سوتے ہیں، اس سے بھی بندے کا سطر مضبوط نہیں رہتا، ننگا ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر آپ نے فرمایا اس طرح نہ لیٹو کہ ایسے بندہ لیٹا ہوا ہے اور ایک پاؤں کو کھڑا کیا ہوا ہے،
دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس طرح لیٹنے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ بندے کی حالت بھی کوئی ادب و آداب والی نہیں ہوتی. ایسی حالت میں ایسی کیفیت میں سونے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. ہاں اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک ٹانگ سیدھی ہے، دوسری ٹانگ اس کے اوپر ہی رکھ دی ہے لیکن وہ بھی سیدھی ہے. ایسی شکل میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر ایک ٹانگ کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر دوسری رکھ دی ہے، ایسی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا لا یستلقین احدکم، یہ تاکید ہے، قسم کا معنی پیدا کر کے آپ نے کہا لا یستلقین احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ لیٹے کہ ثم یضع احدی رجلیہ علی الاخری، پھر ایک اپنی جو ہے نا وہ ٹانگ جو ہے وہ دوسری ٹانگ کے اوپر رکھ دیتا ہے. ایسی کیفیت میں عمومی طور پہ عام طور پہ روٹین میں لوگ سوتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آداب نیند کے یہ خلاف ہے. کتنے آداب ہوئے؟ 12. 13واں ادب یہ ہے، آپ نے فرمایا 2 آدمی اکٹھے نہ سوئیں. اب یہ کتنا سخت معاملہ ہے. 2 آدمیوں کا اکٹھا سونا، 2 آدمیوں کا اکٹھا سونا بھی ممنوع ہے اور 2 عورتوں کا اکٹھا سونا بھی ممنوع ہے. 2 عورتیں بھی اکٹھی نہیں سو سکتی، 2 مرد بھی اکٹھے نہیں سو سکتے. اب یہ کتنا معاملہ اہم ہے، اس کے لیے حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، اپنے بچوں کو حکم دو، بالصلاۃ، کس کا؟ نماز کا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. وہم بابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کا حکم کرو، اس کو مسجد میں لے کے جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ جب جوانی ہوتی ہے اس وقت نہ تو خود نماز پڑھتا ہے نہ بچوں کو پڑھاتا ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں. جب بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو پھر اللہ کے گھر کی طرف کچھ نہ کچھ آنا شروع ہوتا ہے. جب بڑھاپے میں گیا اور مسجد کی طرف آنا شروع ہوا، جب مسجد کی طرف آنا شروع ہوا تو پھر حالات کچھ کھلے، ذہن میں وسعت آئی. مسجد میں آ کے پتا چلا کہ میری زندگی کیا ہے، میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں، میں نے کیا کرنا تھا اور کیا کرتا رہا ہوں. اب بڑھاپے میں جو جو موت قریب آ رہی ہے، اب قبر کی جو تاریکیاں ہیں وہ بھی سامنے رکھتا ہے، قبر کے اندھیرے سامنے رکھتا ہے، موت کی سختیاں جب سامنے نظر آتی ہیں، جب بڑھاپے کے اندر بڑھاپا خود بھی ایک مصیبت اور پریشانی ہے. کبھی کوئی درد، کبھی کوئی درد، کبھی گھٹنے کام نہیں کرتے. ایسی کیفیت میں جب انسان آتا ہے پھر آنکھیں بھی ڈلتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. پھر اس کی بڑی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، پھر بچوں کے اوپر بڑی محنت کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بچوں کو سمجھ نہیں آتی. میں نے کئی خطبے اس عنوان پہ دیے تھے تربیت اولاد کے حوالہ سے، اور میں نے وہاں پہ ایک گزارش کی تھی کہ ابا جی دی پہلے تربیت ہونی ضروری ہے. پہلے ابو جی کی تربیت ہوگی تو تب ابو جی اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے. اگر باپ کی اپنی تربیت نہیں ہے، باپ اپنی اولاد کی کبھی تربیت نہیں کر سکتا. جتنے جوان ہیں جن کی اولادیں ابھی چھوٹی ہیں، میں انہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنی جوانی میں، اپنی اولاد کے بچپن میں ہی ان کی تربیت اچھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں. آج اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے، آپ کی اولاد بڑی ہوگی، آپ کی اولاد قیمتی ترین اولاد بنے گی آپ کی انشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے آج جوانی کے ایام میں اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا، بڑھاپے میں پھر آپ کی اولاد نہیں مانے گی آپ کی بات کو. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے،
روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، قاری صاحب بچوں کو اٹھاتے ہیں، بچے آگے سے آنکھیں نکالتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے، کیا کروں میں اب؟ چونکہ وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ وقت یہ ہے کہ جوانی میں آپ ٹھیک ہو جائے، پھر اپنی اولاد کی تربیت جوانی میں کرے۔ بچے جب چھوٹے ہیں، مرو اولادکم وہم بابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہے، اس کو فجر کی نماز کے لیے ایک باپ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے۔ اس بچے کو نماز کی اہمیت کا پتہ ہوگا، میرا باپ اگر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے آ رہا ہے، یہ کتنی ہمارے لیے قیمتی ہے، مجھے بھی جانا ہوگا۔ اور اگر باپ سویا ہوا ہے، ماں سوئی ہوئی ہے، تو اس بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ پھر کل کو آپ جب مسجد میں آؤ گے تو پھر بچے کو کہو مسجد میں لے آئیں، مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی بہتر تربیت کے لیے بچپن میں ہی ان کی تربیت اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تربیت کر لیں، اپنی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں۔ آپ نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وہم بابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم بھی دو، اسے نماز کے لیے لے کے آؤ۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو آپ نے فرمایا نہیں آتا تو اس کی پٹائی کر کے بھی اسے لے کے آؤ مسجد میں۔ اب 10 سال کا بچہ جب ہے اس وقت تو آپ پٹائی کر سکتے ہیں، جھڑک سکتے ہیں، ایک آدھ لگا سکتے ہیں، سرزنش کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنی بہو لے کے آ کے گھر آئے ہیں تو اب بیٹا اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ میں اپنے بیٹے کو جھڑک لوں، اس کو ایک لگا لوں، تو اب وہ ٹائم لگانے والا نہیں رہا، ٹائم نکل گیا، جو اصل وقت تھا وہ آپ نے ضائع کر لیا ہے۔ جس وقت میں یہ کام کرنا تھا اس وقت کو آپ نے برباد کر لیا ہے، ضائع کر لیا ہے، وہ نکل گیا وقت، اب نہیں وہ وقت رہا۔ اس عمر میں سرزنش کر کے بھی، جھڑکیاں دے کے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ جب اس عمر میں عادت پڑ جائے گی، بڑے ہو کے آپ کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، خود ہی فکر ہوگی انشاءاللہ۔ ایسے نسلیں سنورتی ہیں جس طریقے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے، اس طریقے کو ہم اب مد نظر رکھیں گے تو تب ہماری نسلیں سدھریں گی۔ آگے فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَزَاجِ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ وَفَرِّقُوا، تفریق ڈال دو، جدا کر دو، بینہم، ان کے درمیان، بالمزاج، ان کے بستروں کو۔ 10 سال کے 2 بچے اکٹھے نہیں سو سکتے، یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ 10 سال کے 2 بچے ہیں، آپ کے دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ان کو اکٹھا سونے کی اجازت نہیں، ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ آداب نیند میں سے 13واں ادب یہ بیان ہو رہا ہے کہ 2 مردوں کو 2 عورتوں کو اکٹھا نہیں سونا چاہیے۔ حدیث کون سی بیان ہو رہی ہے کہ 2 بچے 10 سال کے اکٹھے نہیں سو سکتے۔ اگر 2 بچے اکٹھے سو نہیں سکتے تو 2 بڑوں کو سونے کی کیسے اجازت ہے؟ جب بچے اکٹھے سوئیں گے اس کے نقصانات ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ نقصانات سامنے آتے ہیں، ایسے بھیانک نقصانات ہیں کہ جن کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس باریک بینی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے ان بچوں کے بستر کو علیحدہ کر دینا چاہیے، 2 بچے اکٹھے نہیں سونے چاہیے۔ آداب نیند میں سے 13واں ادب یہ آپ نے سماعت کیا ہے کہ 2 شخص، 2 نوجوان ہوں، وہ اکٹھے، 2 عورتیں بھی اکٹھی نہیں لے سکتی، نہیں سو سکتی۔
آپ کے معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کا جو معاملہ ہے یہ بھی عروج پہ ہے. اس معاشرے کو جو زخم لگے ہوئے ہیں اتنے گہرے زخم ہیں کہ جن پہ مرم پٹی بھی لگائی جائے تو شاید وہ درست ہونے کا نام نہیں لے رہے. بیٹوں کی تربیت کرنا مشکل ہو گیا، بیٹیوں کی تربیت کرنا مشکل ہو گئی ہے. اور تھوڑا سا بڑے شہروں کی طرف نکل جائیں جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چھوڑ کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی اس یونیورسٹی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو کریں وہاں حال کیا ہے. بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. کہاں پڑھ رہی ہے؟ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جہاں آپ نے اپنی بیٹی کو ہاسٹل لے کے دیا ہوا ہے، ہاسٹل میں بیٹیاں رہ رہی ہیں جا کے پڑھنے کے لیے، کیا وہ تعلیم ہے؟ کبھی اس یونیورسٹی کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو کریں کیا ماحول ہے. اگر آپ ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیں اس کا ماحول اور آپ کو دین کی بھی کچھ سمجھ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کے آؤں. حالات ہمارے بہت دور نکلتے جا رہے ہیں. نوجوان نسل ان سے غیرت نام کی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. دین اسلام نے جو ہمیں ایک حمیت سکھائی ہے، دین اسلام نے ہمیں ایک حیا دیا ہے، دین اسلام نے ہمیں ایک غیرت دی ہے، وہ سارے کا سارا حیا ختم ہوتا جا رہا ہے. اس حیا کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سری ترین ہم مخالف بنتے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا 13واں ادب یہ ہے کہ دو اکٹھے نہیں سو سکتے. 14واں آداب نیند میں 14واں ادب یہ ہے کہ جب آپ سونے لگے ہیں آپ سونے سے پہلے اپنی وصیت لکھ کے اپنے سرانے رکھا کریں. وصیت کا کتنا کردار ہے زندگی کے اندر، موت کا کوئی پتہ ہے؟ یہ جو حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء، جس مسلمان کے اوپر کسی دوسرے مسلمان کا کوئی حق ہے، کوئی لین دین کے مسائل ہیں، کوئی تجارت کے مسائل ہیں، اسے چاہیے کہ وہ لکھ کے سوئے. کیوں؟ اس لیے کہ سویا ہے پتہ نہیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا، لیکن لکھ کے سویا ہے بعد والوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارے باپ نے کسی سے لینا تھا، یہ ہمارے باپ نے کسی کو دینا تھا. ہوتا یہ ہے باپ دنیا سے چلا گیا، بندہ فوت ہو گیا، پیچھے سے سارے معاملات ڈسٹرب، اولاد ڈسٹرب، پریشان. ایک بچے کے نام پلاٹ لگایا ہوا ہے، دوسرے بچے کے نام کچھ بھی نہیں ہے، بچے آپس میں لڑ مر رہے ہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے. کتنے ایسے میں نے واقعات آج تک دیکھے ہیں کہ بچے آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اولاد ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتی ہے، بیٹیاں بہنیں بھائیوں کے خلاف ہیں، بھائی بہنوں کے خلاف ہیں. ابھی رات کی بات ہے، ہمارا ایک دوست بات سنا رہا تھا کہ ان کا بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی نے ساری فیکٹری اپنے نام لگوا لی ہے، باقی چھوٹے جو ان کے گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. بڑا باپ نے آگے لگایا ہوا تھا، بڑے نے ساری فیکٹری اپنے نام لگوا لی ہے. آپ نے فرمایا جب سو اپنے معاملات درست ہو. سونے کا یعنی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات کو لکھ کے رکھا کرو، اپنے معاملات کو درست رکھو. کوئی پتہ نہیں سویا ہے اٹھنا یا نہیں اٹھنا. ایک اسے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی موت کی اتنی فکر کیا کرو، اپنی موت کی اتنی فکر کرو کہ جب سونے لگتے ہو تمہارے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں میں نے اٹھنا یا نہیں اٹھنا. تو آپ نے فرمایا ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ. اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اگر کوئی وصیت ہے کسی کے نام پہ کرنی ہے وہ بھی لکھ دے. اور دین اسلام کے اندر وصیت کا کتنا مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فوت ہو جائے اس کے جو تمہارے اوپر حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. لیکن وصیت ایسی ہو جو دین اسلام کے
مطابق ہو. اگر دین اسلام کے مطابق وصیت ہے تو تب اس پہ عمل ہوگا، اگر دین اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا. اور اگر دین اسلام کے مطابق ہے تو پھر اس وصیت کو سب سے پہلے آپ کو پورا کرنا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ فوت ہو جاتے ہیں، قرض چڑھا ہوا ہے، اولاد کہتی ہے ہمارے پاس جس ابے نو دتا جے قرضہ وہ کو جا کے لے لو. ایسے بھی لوگ ہیں، کہتے جاؤ ابو جی سے لے لو، وہ قبر میں پڑے ہوئے. ابو جی ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، ساری زندگی فراڈیاں لگاتے رہے، ساری زندگی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہے. آج اولاد جو ہے نا وہ ایک پل بھر کے اندر ہی، بس ایک لحظہ آن بھر میں اولاد باپ سے بالکل برات کا اظہار کر چکی ہے. کوئی بچہ اپنے باپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر ایک واقعہ آتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، ان کے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کو احد کا میدان سجنا تھا. رات کو دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. صبح جنگ لگنی ہے، جنگ میں دونوں باپ بیٹا شریک ہیں. رات کو ایک ہی بیٹا، اللہ نے دیا 7 بیٹیاں ہیں. رات کو دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کبھی آنسو نکل رہے ہیں، کبھی خوش ہو رہے ہیں، کبھی رو رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں. اور ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے میرے بیٹا مجھے یقین ہے کہ کل میں نے شہید ہو جانا ہے، مجھے یقین ہے کہ کل میں نے شہید ہو جانا ہے. علیہ دین، میرے اوپر قرض ہے میرے بیٹا، وہ قرض آپ نے اتارنا ہے. ولی 7 بنات، اور میری 7 بیٹیاں ہیں، ان میری بیٹیوں کو آپ نے باپ والا پیار بھی دینا ہے اور بھائی والا پیار بھی دینا ہے. جو لوگ اپنے والدین کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کریم انہیں کبھی اس دنیا میں پریشان نہیں ہونے دیتے. ماں باپ کے بوجھ اٹھانے والا وہ قیمتی ترین انسان ہے جس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ بھی اس کی عزت کرے گا. اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے بے رخی اختیار کر جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کے اپنی زندگی جی رہے ہیں، ہماری اپنی زندگی ہے، ابے نے اپنی زندگی جی لئی ہے، جو کہتے ہیں ہماری اپنی زندگی ہے. اور بھائی اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، کبھی اپنے والدین کے لیے جینا بھی سیکھیں، کبھی اپنے بھائیوں کے لیے جینا بھی سیکھیں، بہنوں کے لیے بھی جینا سیکھیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بہنوں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، بھائیوں کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں. یہ پریشانیاں دنیا کا حصہ ہے اور یہ پریشانیاں آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ پریشانیاں آپ کی نیکیوں میں اضافے کے لیے آتی ہیں. یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں اللہ تمہیں چیک کرنا چاہتا ہے میرا بندہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق مضبوط قدموں کے ساتھ، مضبوط اعصاب کے ساتھ ان ساری پریشانیوں، کڑویوں، کسیلیوں کو سہ کے پھر بھی میرے محبوب کے حدیث کے اوپر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو چیک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرانا جایا کریں اور دنیا کے مال کے لیے ماں باپ سے پہلو تئی نہ اختیار کر لیا کریں. دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بے رخی نہ اختیار کیا کریں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم مجھے کہنے لگے بیٹا میرے اوپر قرض ہے، وہ قرض آپ نے اتارنا ہے، اور 7 میری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو آپ نے باپ والا پیار بھی دینا ہے اور بیٹے والا بھائی والا پیار بھی دینا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب جب ایک باپ اپنے بیٹے سے ایسی باتیں کر رہا ہو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے والد کی اور بیٹے کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واقعتاً ایسے ہی پھر ہوا. صبح جب احد کا میدان سجا اور میرے والد محترم احد کے میدان میں شہید ہو گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ابھی عمر تھوڑی تھی، 14-15 سال عمر تھی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے مجھے دلیری دی، دلاسا دیا، حوصلہ دیا، ہمت دی، ساتھ دعا پڑھی میرے لیے، آپ نے دعا فرمائی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا جابر رو نہ، تیرے باپ سے جو رب نے سلوک کیا ہے کائنات کے اندر کسی انسان کے ساتھ رب نے ایسا سلوک نہیں کیا.
کہا اللہ کے رسول کیا سلوک ہوا ہے میرے باپ کے ساتھ؟ فرمایا تیرے باپ کے ساتھ رب نے کلام کیا اور لیسا بینہ و بینہ حجاب، اللہ اور تیرے باپ کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، اللہ نے تیرے باپ سے گفتگو کی ہے، اور تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا میرے بندے مجھے بتلا تجھے کیا چاہیے، تو تیرے باپ نے کہا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں پھر بھیج۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باپ دنیا سے چلا گیا، احد کا میدان ختم ہوا، گھر آیا، قرضہ لینے والے آگے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، جن جن کے مقروض تھے ان کو، جب قرضے لینے والے دروازے پہ آتے ہیں تو پھر بندے کو پھر پتہ چلتا ہے قرضے کی کیا صورتحال ہے۔ میرے محبوب کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں آپ نے یہ دعا نہ کی ہو، اے اللہ مجھے قرض سے محفوظ فرما، اللہم انی اعوذ بک من الدین، اے اللہ قرض سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی قرض سے کیوں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ جب بندے کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہوتا ہے اس وقت بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، بندہ چھپتا بھی ہے، بندہ آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بندے سے جھوٹ نکل جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ آگے قرضے لینے والے، میں نے ان کو کہا یار سب قرضے لینے والوں کو کھجوریں پکنے کا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، کھجوریں پک جائیں گی میں آپ کو اپنے باپ کا قرض ادا کر دوں گا۔ کہتا ہے لوگ جنہوں نے لینے ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، پیو دنیا تو ٹر گیا، منڈا چوٹا جائے، پتہ نہیں قرضے دوے کہ نہ دوے، پتہ نہیں ہمارے پیسوں کا کیا بنے گا، کیونکہ پیسے تو ہمیں زیادہ عزیز ہیں نا بندوں سے بھی، پیسے ہمیں بندوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، صحت سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا محبوب چھوٹی سی عمر ہے لیکن عقل فہم بصیرت کتنی اللہ نے عطا کی۔ کہتا ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے قرض دینے تھے لوگوں کے، ان لوگوں کو کہیں کھجوریں پکنے کا انتظار کریں، کھجوریں پکے گی، ایک کھجور بھی اپنے لیے اپنے گھر لے کے نہیں جاؤں گا، اپنی بہنوں کے لیے بھی کچھ نہیں لے کے جاؤں گا، اور اپنے باپ کے سارے قرض اتار دوں گا، لیکن مجھے کھجوریں پکنے کا انتظار کرنے دیں، ان لوگوں کو کہہ دیں۔ آپ نے سب کو بلا کے آپ نے تسلی دی، دلیری دی، بھائی جابر آپ کے قرضے اتارے گا لیکن آپ نے اتنا ٹائم ویٹ کرنا، انتظار کرنا ہے۔ ٹائم ہوا، کھجوریں پک گئی، تیار ہوئیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2 ڈھیر لگا لیے، اور 2 ڈھیر لگانے کے بعد یہ نہیں کہا آؤ بھائی قرضے لینے والوں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ کے اپنے قرضے لے جاؤ، نہیں، کہتے ہیں میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس کا مطلب سمجھ یہ آتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوں اور گھر کے اندر تنگی ہو تو کسی بڑے کو، کسی سیانے کو ساتھ لے کے جس کو پیسے دینے ہیں اس کو تسلی دیا کرو، دلیری دیا کرو، بھائی آپ کے پیسے مل جائیں گے، اتنا سا ٹائم ہمیں دے دو، اگلے کو تنگ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، فراڈیاں نہ لگاؤ، باغ نہ جاؤ، باہر کے ویزے نہ لگا لو۔ نبی علیہ السلام کو درمیان میں ڈالا، معاملہ طے کر لیا تھا، اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی آپ قرضے دے دیں۔ اور محبوب اگلی بات یہ ہے مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے میں ایک کھجور بھی گھر نہیں لے کے جاؤں گا، نہ اپنے لیے لے کے جاؤں گا، نہ اپنی بہنوں کے لیے لے کے جاؤں گا، آج میرے باپ کے قرضے اتر جائیں، اس سے بڑی خوشی دنیا میں مجھے اور کوئی نہ ہوگی، کوئی دنیا میں اتنی بڑی مجھے خوشی نہ ہوگی جتنی خوشی مجھے وہ وقت ہوگی جب میرے باپ کے قرضے اتریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف لائے، حال حول البیدر، ایک ڈھیر کے ارد گرد اللہ کے نبی علیہ السلام نے چکر کاٹا، بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ گئے، آنکھ میں دینا شروع کر دی۔ مال کے کائنات نے اتنی برکتیں ڈال دی، اتنی برکتیں ڈال دی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تول تول کے کھجوریں ان کے قرضوں کے مطابق دے رہے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے سے آگے آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پیسے زیادہ تھے، پہلے مجھے دے لیں، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، جابر آج سب کے قرض ادا کر کے ہی جائے گا، سب کے قرضے اتار کے جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم سب کے قرضے ادا کر دیے۔ جس ڈیر پر ساری کائنات کے سردار نبی بیٹھے تھے اس ڈیر کی کیفیت یہ تھی کہ جس طرح اس ڈیر سے ایک کھجور بھی نہیں اٹھائی گئی۔
یہ واقعہ اس وصیت کے درمیان سنانے کا مقصد یہ ہے، پیغام ہے میرا ان نوجوانوں کو، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کبھی اپنے ماں باپ سے ان چیزوں سے ڈر کے پیچھے نہ بھاگا کرو۔ اگر باپ دنیا سے چلا گیا، اس نے جوانی کھپا دی آپ کے لیے، اس نے اپنی خوشیاں قربان کر دی آپ کے لیے، اس باپ نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، آپ کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی، اپنی جوانی لگا دی، اپنی صحت لگا دی، اپنی ساری زندگی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے باپ بھی خوش تھا، جب آپ روتے تھے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ آج اپنے باپ سے اتنی بیگانگی کا اظہار نہ کرو، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، باپ کے قرض ادا کرنے سے بھاگ رہے ہو۔ جب قرض ادا کرنے کی ہمت کر لے بندہ، عزم کر لے، ارادہ کر لے، رب کریم اس بندے کو ادا کرنے کی ہمت اور توفیق ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا وصیت لکھ کے سوئے، اس کے پاس پڑی ہوئی ہو، میں نے فلاں کو کیا دینا ہے، فلاں سے کیا لینا ہے، فلاں کو کیا دینا ہے، یہ پوری وصیتیں لکھ کے اپنا رجسٹر بنا کے اپنے پاس رکھا کرو، پھر سویا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔